علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملک کی سطح پر حالات بہت زیادہ نازک اور خراب ہیں۔ اللہ پاک خصوصی طور پر ہماری بہنوں کی، ہماری بچیوں کی، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، ان کی عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے، اور عمومی طور پر اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی، خاص طور پر اس ملک میں پوری امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ دوستوں، ملک میں ہر طرف نفرت کی آگ لگی ہوئی ہے، ہر طرف یہ معاملات خراب ہیں، اور ہر جگہ الٹے سیدھے قسم کے نعرے لگا کر اور لوگوں کے جذبات کو بھڑکا کر بلا وجہ فتنوں کو ہوا دی جا رہی ہے، اور یہ کام اللہ حفاظت فرمائے وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو باقاعدہ یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ ہمارے ملک کا سیاسی نظام سنبھالیں گے اور ملک میں امن و امان اور سکون قائم کریں گے۔ انہی کی جانب سے اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ پہلے یہ معاملات صرف چوک چوراہوں پر، نکڑ پر، گلیوں بازاروں پر تھے، وہیں تک محدود تھے۔ اب حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ جن جگہوں میں جو ہے وہ امن اور سکون اور شانتی کا درس دیا جاتا ہے، بچوں کو اس طریقے کے سبق پڑھائے جاتے ہیں، سچائی، امانت، دیانت داری اور پرسکون ماحول بنانے کی جو ان لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے، اسی جگہ کے اندر آج یہ حالات خراب ہیں کہ وہاں پر اس قسم کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، بچیوں کے کپڑوں کے اوپر، ان کے حجاب کے اوپر کمنٹ پاس کیے جا رہے ہیں، ان کو اسکولز کے اندر، کالجز کے اندر داخلہ نہیں دیا جا رہا، جہاں پر وہ سالوں سے پڑھ رہی ہیں، مہینوں سے پڑھ رہی ہیں، وہاں پر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بچوں کا مستقبل سنوارا جاتا ہے۔ غیر ایمان والے تو اس کو تعلیم کا مندر کہتے ہیں، ہمارے یہاں تو عبادت گاہوں کا نظریہ دوسرا ہے، لیکن ان لوگوں کے یہاں تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ایجوکیشن سکھائی جاتی ہے اور یہ تعلیم کا مندر ہے۔ غیر ایمان والے تو اس کو یہاں تک کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی سیاست ہو رہی ہے، یہاں پر بھی حالات اتنے زیادہ خراب کیے جا رہے ہیں۔ سلام ہے ان بیٹیوں پر کہ جنہوں نے بغیر کسی معاملے کی پرواہ کیے، بغیر غیروں کی نفرت کی اور اپنوں کی پرواہ کیے بغیر ان لوگوں کے سامنے، اس باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی، ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر مقابلہ کیا، ان کو للکارا، ان کی زبانوں کے، انہی کے انداز میں، انہی کی زبان میں ان کو جواب دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان بہنوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ مجاہدین کا اس وقت یہ کام کر رہی ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہے نا، جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس وقت یہ اس دائرے میں، اس کیٹیگری میں آتی ہے۔ اگر میں غلط ہوں میری اصلاح کر دیں، مجھے تو کم سے کم ایسے ہی لگتا ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر حق بات کرنا، اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس کو للکارنا اور صحیح بات کہنا، یہ جہاد سے کم ہے؟ ہم تو پتہ نہیں کن کن چیزوں کو جہاد سمجھتے ہیں۔ تو بھائی، جیسے کہ ہمیں معلومات سے پتہ چلا کہ جو وہاں کے سابق چیف منسٹر تھے وہ بتاتے کہ یہ جو پری اسٹیٹ یونیورسٹی کالج ہے، یہاں پر کسی بھی طریقے کی کوئی ڈریس کمپلسری نہیں ہے، بلکہ اس کالج کے مینول کے اندر، بعض ایسے کالج ہیں جہاں پر اس طریقے کے معاملات ہو رہے ہیں، ان کے مینول کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حجاب الاؤڈ ہے، پھر اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بات دراصل یہی کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے جو وعدے کر کر حکومت میں آئے تھے، اقتدار سنبھالا، انہوں نے کیا وعدے کیے تھے؟ ہم 2 کروڑ سالانہ نوکریاں دیں گے، ہم اچھے دن لائیں گے، ہم حالات سدھار دیں گے، ہم گنگا جمنا صاف کر دیں گے، ہم امن اور سکون قائم کر دیں گے۔ اچھا بھائی، سب کا ساتھ اور سب کا وکاس اور اس قسم کے نعرے لگا کر کے یہ لوگ آئے تھے۔ حالات کیا ہو گئے ہم سب جانتے ہیں، پیٹرول کی قیمت کیا ہو گئی، اور کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت کیا ہو گئی، اور نوکریوں کے کیا معاملات ہیں۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے کسان سڑکوں پہ تھے، اس کے بعد اسٹوڈنٹس، طلبہ سڑکوں پہ تھے بہار اور یوپی کے اندر۔ تو اب معاملات یہ ہیں کہ اگر ان چیزوں کو، ان مدعوں کو ہوا نہیں دی جائے گی، حجاب جیسی باتوں کو اور CAA جیسے مدعوں کو اور اس قسم کی اور دوسری باتیں، سیاست میں زیادہ بولتا نہیں، حالانکہ خبر سب کی ہے، لیکن اگر ان مدعوں کو ہوا نہیں دی جائے گی تو لوگ پھر صحیح مدعوں پر سوال کرنا شروع کر دیں گے کہ آپ نے نوکریاں کہیں تھیں، کہاں گئیں وہ؟
آپ نے اچھے دنوں کا وعدہ کیا تھا، کیا ہوا اس کا؟ بنگلہ دیش کی جی ڈی پی پر کیپٹا انکم کے حساب سے وہ ہندوستان سے آگے بڑھ گئی. وہ ملک جو ہم سے چھوٹا سمجھا جاتا ہے، ہر لحاظ سے ہم سے پیچھے سمجھا جاتا ہے، وہ بھی ہم سے آگے بڑھ گیا. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا ایسے سوالوں کو، ایسے مدعوں کو دبایا جائے تو ان مدعوں کو کھڑا کیا جاتا ہے. کل ایک بہن کا ویڈیو دیکھا، اوہو سینکڑوں لوگوں کے نرغے میں کھڑے ہو کر اس بہن نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی. پہلی بار زندگی میں کوئی ویڈیو دیکھا تو ایسا لگا کہ بس آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور کوئی ویڈیو پہلی بار ہے میں نے جو دیکھا جو بار بار دیکھنے کا من ہوا کہ میں دیکھتا رہوں اور دیکھتا رہوں اور بس دیکھتا رہوں. اس بہن کی جرت دیکھ کر کے دل میں بار بار یہ بات آئی کہ یہی تو ہماری روایات تھیں، یہی تو مسلمان تھے، یہی تو ہمارے معاملات تھے. اللہ اکبر کی صدائیں ہم لگاتے تھے، کتنے بھی حالات خراب کیوں نہ ہو دبتے نہیں تھے، گھبراتے نہیں تھے. کیا حالت ہو گئی آج ہماری؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ سے یہ چیزیں ہمیں وراثت میں ملی تھی. کیا کیا ہم نے اس کے ساتھ؟ 4 لوگ دوسرے ماحول کے کھڑے ہو جائیں، نمستے اور نمسکار کرنے لگ جائیں، ہم بھی ہاتھ جوڑ لیتے ہیں. کیا بنے گا ہمارا؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ خدا کے واسطے خود سے تو یہ سوال پوچھیے. آج ہم کہتے ہیں کہ فلاں جمعیت کی جانب سے اس بچی کو، اس بہن کو جو ہے وہ نقد انعام دینے کا وہ ہوا. ہمیں انعام نہیں چاہیے، ہمیں تو تعاون چاہیے، ہمیں تو ساتھ کی ضرورت ہے. بے شک انعام سے زیادہ ہمیں اپنے اکابر کے تعاون کی اور اپنے اکابر کے، اپنے قائدین کے ساتھ کی ضرورت ہے. لیکن کیا ہم اپنے قائدین کو، اپنے بزرگوں کو وہ تعاون دیتے ہیں جیسے ان کو ہماری ضرورت ہے؟ 2 باتیں 4 باتیں ہمارے بڑوں کے خلاف کوئی الٹی سیدھی لگا دے، فوراً بدزن ہو جاتے ہیں، فوراً الٹی باتیں کرنی شروع کر دیتے. کیا صرف قائدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے ساتھ صرف شفقت سے پیش آئے؟ ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے، ہمیں ان پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے. بے شک اس وقت انعام سے زیادہ ساتھ اور تعاون کی ضرورت ہے، لیکن بھائی ہمیں بھی تو اپنا اعتبار دکھانے کی ضرورت ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان حالات کی خرابی میں ہم لوگ بھی سڑکوں پر اتر جائیں یا اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ہم لوگ جو ہے کیونکہ جیسے حالات چل رہے ہیں یہ وقت بھائی چارے کا، محبت کا نہیں ہے. اسلام سے بڑھ کر بھائی چارے اور امن کا درس کون دیتا ہوگا؟ سب سے زیادہ جو بھائی چارے کا اور امن کا درس دیتا ہے وہ دین اسلام ہے. اس سے بڑا دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے جو بھائی چارے کا درس دیتا ہو. لیکن جب حالات اتنے خراب ہو جائیں تو پھر بھائی چارے سے بات نہیں بنے گی. پھر آپ کو باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے لب و لہجے میں، اس کے انداز میں اس کو جواب دینا پڑے گا. اور وہ یہی اس بہن نے کیا. اللہ اس کو ہمت طاقت دے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ سڑکوں پر اتر جاؤ اور ہم بھی غیر اخلاقی حرکتیں کرنا شروع کر دیں، یا ہم ہتھیار اٹھا کر کے اللہ حفاظت فرمائے دہشت گردی والے معاملات. یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس قسم کی حرکتیں کریں تاکہ ان کو ہمارے خلاف کوئی جائز وجہ مل جائے. ابھی تو انٹرنیشنل لیول پر ان کی تھوتو ہو رہی ہے، اس وجہ سے یہ لوگ داب کھا رہے ہیں. ورنہ اگر ان کو اس قسم کی 2-4 باتیں مل گئیں تو ان کو تو جواز مل جائے گا ہمارے خلاف اس قسم کی کارروائیاں کرنے کا. ہمارے ملک کا دستور ہے، جمہوریت ہے جو ہمیں حق دیتی ہے ہمارے مذہب پر عمل کرنے کی. ہر طرح کی اجازت ہے، ہم اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں جس سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہوتی ہو. اور اگر اس کے آڑے کوئی آتا ہے تو ہمارا قانون، ہمارا آئین ہمیں اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے کہ ہم اس آڑے آنے والے وقت بندے کو، غیر قانونی کام کرنے والے کو قانونی طور پر سزا بھی دلوا سکیں. ہمیں اس کام کا جو ہے حق حاصل ہے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے بڑوں پر اعتماد کریں، ان پر اعتبار کریں، ان کی طاقت بنیں، تبھی تو وہ بھی ہماری طاقت بنیں گے. امید ہے جو کہا گیا سنا گیا اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے گا. اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان ثابت قدم رہنے والے بہنوں کی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اور ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ بھائی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیے. ان بہنوں کی طاقت بنیے، اپنی جمعیت کی، اپنے اکابر، اپنے علماء کی طاقت بنیے. اور فرقہ واریت سے خدا کے واسطے ہر بات سے اوپر یہ بات، فرقہ واریت سے بچیے. یہ موقع نہیں ہے اختلافی مسائل میں پڑھنے کا اور ایک دوسروں کو نفرت اور حقارت کی نظروں سے دیکھنے کا. ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حالات بہت زیادہ خراب ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی سب سے بڑی مائنورٹی، میں کہتا ہوں اس لفظ کو بدل دو، ہندوستان کی دوسری سب سے بڑی میجورٹی، ہندوستان کی دوسری سب سے بڑی میجورٹی آج ہمارے پاس اپنے اسکول کالج بھی نہیں ہے جہاں پر ہماری بہنیں، ہمارے بچے کھل کر اپنے اسلامی شعار پر عمل کرتے ہوئے دینی تعلیم حاصل کر سکیں، دنیاوی تعلیم حاصل کر سکیں، عصری تعلیم حاصل کر سکیں. ہماری حالت اتنی خراب ہے. ہندوستان کی دوسری سب سے بڑی میجورٹی. تھوڑا سا الفاظ بدلو، نظریہ بدلے گا. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر کوئی بات ایسی نکل گئی ہو جذبات میں آ کر کے جو نہیں کہنی چاہیے تھی، بس اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں سے حفاظت فرمائے. جو کہا ہے نا ان پر ذرا غور کیجیے گا، توجہ دیجیے گا اور اپنے اکابر کی، اپنے قائدین کی طاقت بنیے. اللہ عمل کی توفیق دے.